دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے سبحان اللہ سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے۔ جب اللہ ہر چاہت پر قادر ہے تو محض اگر اپنی ہی عبادت چاہتا تو اس کی عبادت کے لیے فرشتے موجود تھے جن کی نیت میں کھوٹ نہیں تھا، جن کو عبادت کرتے ہوئے اپنے کسی کاروبار کی کوئی اولاد کی کوئی فکر نہیں تھی، لیکن یہ سارا نظام اس نے صرف اپنے محبوب کی عظمت دکھانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ اسے کیا پڑی وہ کسی کو جلا کر، کسی کو جلا کے میں راضی نہیں ہوتا تو خدا راضی ہوتا، لیکن اس نے خیر و شر کے درمیان جو فرق تھا وہ مصطفیٰ کی وجہ سے واضح کرنا چاہتا۔ بے شک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کیا ہے کہ میں کہا کرتا ہوں اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بننے سے آنے تک اور صاحب اولاد ہونے تک کائنات کی تخلیق کا مقصد اگر پورا ہوتا تو رب نہیں روک دیتا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے کلمہ اعلائے حق کو بلند کرنا مقصود تھا تو بات وہیں روک دی جاتی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو زمانے میں اپنا کلیم ہی ٹھہرانا تھا تو پھر یہ سلسلہ کب کا بند کر دیا جاتا، روک دیا جاتا کہ بس موسیٰ تک میرا کام تھا۔ لیکن رب کائنات نے آدم سے سلسلہ شروع کیا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ سبحان اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب تو خاتم النبیین ہے، اب تیرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ کیوں کہ میرا اول بھی پیارا تو ہی ہے اور میرا آخر بھی پیارا تو ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے جب محبوب کی تعریف قرآن حکیم میں بیان فرمائی تو اللہ فرماتا ہے ما محمد الا رسول، کہیے سبحان اللہ، کہ میرا یہ محمد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ یہ میرا بھیجا ہوا بے شک الا رسول، کہ اسے میں نے ارسال کیا ہے، اسے میں نے بھیجا ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، حضور کو اللہ نے بھیجا، اس بھیجنے کا معنی کیا ہے؟ یہاں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف میرے رسول ہے۔ منصب رسالت کو رب کریم نے واضح طور پر جو بیان فرمایا اس کے پیچھے مقصد قدرت یہ تھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اسے ارسال کیا گیا ہے، اسے
بھیجا گیا ہے اور بھیجا کہاں سے گیا ہے اسی سے پوچھتے ہیں. وہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کره المشرکون. وہ فرماتا ہے کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ یہ رسول بھیجا گیا ہے تو کہاں سے بھیجا گیا ہے, یہ آیا ہے تو کہاں سے آیا ہے. ارے یہ رسول کہیں اور سے نہیں آیا. رب فرماتا ہے بھیجنے والا خدا تھا, آنے والا مصطفیٰ تھا. یہ میں نے بھیجا ہے, یہ میں نے بھیجا ہے. اب یہاں پھر ایک بات, ایک شخص کراچی گیا, وہ کراچی میں رہا, اسے کراچی کے چپے چپے کا علم ہے. اب جب وہ آئے گا تو کیا وہ کراچی کی بات بھول جائے گا, وہاں کے گلی کوچے بھول جائے گا, وہاں کے مناظر بھول جائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کی عمر وہاں گزری ہے. رب کائنات نے بتایا لوگوں میں نہ ذہنوں میں آ سکتا ہوں نہ نگاہوں میں سما سکتا ہوں. ہاں ہاں اگر میرا پوچھنا ہے تو میرے پاس سے آیا ہے, میرے محمد سے پوچھ لو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. توحید کے عنوان پر بڑا ایک خاص جملہ ہے جو رب کریم نے کسی اور نبی کی زبان سے کہلوایا نہیں. توحید کے عنوان پر بڑا ایک خاص جملہ ہے جو رب العالمین نے کسی اور نبی کی زبان سے کہلوایا نہیں. حالانکہ سارے نبی توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں, اور یہ اصول ہے ازل سے تا امروز کہ جس نے توحید کی بات کی ہے رب کائنات نے اس کی ہر آنے والے کی ساتھ ساتھ عزت بھی بیان کی. آدم آئے بات توحید کی, رب نے کہا میرا خلیفہ ہے. کہیے سبحان اللہ. آدم آئے, رب کی توحید بیان کی, آدم کو عزت رب نے دی. وجہ کیا ہے کہ اگر آدم بے حیثیت ہوتے تو توحید کا عنوان کوئی سنتا نہ. رب کائنات نے اپنی توحید کی بات کروانے کے لیے آدم کو صفی اللہ بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ آدم میری صفتوں کی بات کرو. کہیے سبحان اللہ. آدم تم صفی اللہ ہو, میری صفتیں لوگوں کو بتاؤ. اب صفتوں کا اظہار آدم سے شروع ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام تک سب رب کی صفتیں بیان کرتے رہے. وجہ کیا ہے کہ جس میں جتنی صلاحیت ہوگی اتنی ہی قابلیت ہوگی, وہ ویسا ہی کلام کرے گا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے 1,00,000 کئی ہزار, وہ سب کے سب اللہ کی صفتیں بیان کرتے رہے ہیں. جب باری آمنہ کے لال کی آئی تو فرمایا سوہنا تیرے بے اور ان میں فرق کیا رہے گا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. سوہنا صفتیں تو وہ بیان کرتے ہوئے ہیں, تیری ایبلٹی تو اس سے کہیں آگے ہے, تیرا مقام تو کہیں اس سے آگے ہے, تیرا مرتبہ تو کہیں اس سے آگے ہے. تو رفعتوں والا ہے کہ جس کے محض ذکر کی بلندی کوئی نہیں پا سکتا. اس مذکور کا مقام کون جانتا ہے؟ اس لیے کتاب توحید انبیاء نے بیان کی, لیکن ہر کوئی نبی صرف صفتوں کے چیپٹر تک رہا ہے. آدم سے لے کر
عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اللہ کی صرف صفتیں بیان کرتے رہے ہیں، اس لیے کسی نبی سے رب نے یہ کہلوایا ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ ہے مالک فطرت، وہ فطرت کے خلاف نہ کام کرتا ہے نہ پسند کرتا ہے۔ جو صفات کے کمال تک جانے والے تھے ان سے صفات بیان کروائی، اور جو ذات کو جاننے والا تھا وہ ایک تھا، محمد کہا مصطفیٰ میری ذات کو بیان کر۔ وہ خاص جملہ کتاب توحید کا آدم سے نہیں کہلوایا، نوح سے، جناب ابراہیم سے، جناب موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے نہیں کہلوایا۔ جو ایک خاص جملہ رب نے مصطفیٰ سے کہلوایا، کیوں کہلوایا؟ رب جانتا ہے اس میں اتنی قابلیت ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ آئی تو چپ رہو، سمجھ آ گئی ہے تو ذرا جھوم کے کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ جانتا ہے کہ میرے یار کا ملکہ کتنا ہے، مقام کتنا ہے، اس میں صلاحیت کتنی ہے، اس لیے کسی اور سے نہیں مصطفیٰ سے کہا قل هو اللہ احد۔ اس میں کتنی محبت ہے، کہیے سبحان اللہ۔ یعنی کہا ہوگا آدم بھی آئے تو صفتیں بیان کرتے رہے، نوح بھی آئے تو صفتیں بیان کرتے رہے، ابراہیم بھی آئے تو صفتیں ہی بیان کرتے رہے، موسیٰ و عیسیٰ بھی آئے تو صفتیں ہی بیان کرتے رہے، اور میں اب چاہتا ہوں کہ میری صفتیں نہیں ذرا میری ذات کی بھی کوئی بات کرے۔ اے آمنہ کے در یتیم تو آ تو گیا ہے، اور تو چونکہ میرے پاس ہے میں تجھے ارسال کرنے والا ہوں، تو جب زمین پہ جائے گا تو پھر بتانا کہ وہ ذات کیسی ہے، ذات کیسی ہے۔ اب آئے مصطفیٰ زمین پہ تو ایک روز خانہ دل مصطفیٰ پہ دستک ہوئی، رب کریم نے فرمایا سونا کہہ دے مولا کیا کہوں، کہہ دے کہہ دے کہہ دے۔ مولا تو خود کیوں نہیں کہتا؟ فرمایا کائنات میں کون ہے جو میری بات سنے؟ مصطفیٰ تو کہہ دے میری آواز کوئی سن نہیں سکتا، کسی کے جگر میں اتنی نہ طاقت ہے نہ کسی کے بدل میں اتنی ہمت ہے۔ مصطفیٰ جب تو بولے گا جگر پھٹیں گے نہیں، وجہ کیا ہے؟ بیان میرا ہوگا، اس بیان کے ساتھ رحمت تیری شامل ہو جائے گی۔ سونا کہہ دے، کہہ دے سونا۔ واہ کیا انداز ہے، بات اپنی ہے، بات اللہ کی ہے، کروا کس سے رہا ہے؟ کروا کس سے رہا ہے؟ اپنے بولیے شاباش، اپنے محبوب سے۔ کل سونا کہہ دے۔ اب کیا کہلوایا؟ وہ اللہ، وہ اللہ۔ یہاں اللہ وہ ہو گیا، وہ اللہ جو شاہ رگ سے قریب ہے۔ بالکل جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تو یہ ہے، قرآن ہے بابا، اللہ فرماتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید۔ ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہیں، اور علم و ادب سے جو واقف ہیں، جو پڑھے لکھے احباب ہیں الحمدللہ موجود ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ جو قریب ہو اسے وہ نہیں کہا جاتا۔ آپ وہ بیٹھے ہیں کہ یہ بیٹھے ہیں؟
جب آپ 2 فٹ قریب بیٹھے ہیں تو یہ ہے، تو وہ جو شہرک سے نزدیک ہے وہ ہو اللہ کیسے ہو گیا؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا، حبیب کہہ دیجیے یہ اللہ احد ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ جی ذرا سمجھ آ رہی نہ کہو نا سبحان اللہ۔ کہنا یہ چاہیے تھا سونا، لمحہ مقدس ہلا، نغمہ توحید زمانے کو سنا، میرا پیغام اکناف عالم تک پہنچا، کہ حبیب کہہ دیجئے یہ اللہ احد ہے، یہ اللہ احد ہے، یہ اللہ احد ہے۔ یہ کیوں کہلوایا کہ وہ اللہ احد ہے؟ بتانا مقصود تھا کہ سونا جب تصور اس طرف جائے گا کہ وہ اللہ، تو تمام لوگوں کی عقلیں کہیں دور جائیں گی، جو اس بات کا اعلان کریں گی کہ وہ جو اتنا دور ہے اس نے تجھے اتنی دوری سے ان کے قریب کر دیا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ اللہ احد ہے۔ اب جو دور ہو اس کے بارے میں سن کر ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں وہ کیسا ہے؟ دیکھیے، میں پچھلے دنوں لاہور گیا، میں نے ایک وہاں ہوٹل دیکھا، بڑا ہی خوبصورت تھا، اس کی عمارت بڑی شاندار تھی، وہاں کی سروس اچھی تھی، بڑا کھانا بڑا مزیدار تھا، لیکن آپ تو صرف سن سکتے ہیں، گیا تو میں ہوں، جانتا تو میں ہوں، وہاں کے ماحول کا علم صرف مجھے ہے۔ سپوز فرض کیجئے آپ وہاں نہیں جا سکتے، تو پھر اس ہوٹل کے ساری لوکیشن کے حوالے سے آپ کس کے محتاج رہیں گے؟ غلطی سمجھ نہیں آئی؟ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی؟ میں کہتا ہوں ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ آپ وہاں جا نہیں سکتے، میں وہاں رہ کے آیا ہوں، آپ وہاں جا نہیں سکتے، اتنے فاصلے طے نہیں کر سکتے، وہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہے، تو آپ اس کے بارے میں پوچھنے میں میرے محتاج ہوں گے۔ رب نے بتا دیا سونا، احد تو میں ہوں، احد تو میں ہوں، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو محتاج میں نے تیرا بنا دیا۔ یہ ہے توحید، کون جانتا ہے؟ پھر میں دوبارہ اپنے پڑھے لکھے احباب کو متوجہ کرتا ہوں۔ کوئی اگر کہے نہیں جی بس حضور نے بتا دیا اللہ احد ہے، تو اب ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تو اکبر بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اب تو اپنی عقل سے بتا، اللہ احد ہے تو کیسا احد ہے؟ جی سوال ہے میرا، کوئی مفتی آ جائے، کوئی بہت بڑا سکالر آ جائے، جسے اپنے علم پر ناز ہے وہ آ جائے، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اس سے سوال کروں گا کہ اپنی عقل سے بتا اللہ احد ہے تو کیسا احد ہے؟ وہ کہے گا ایک ہے۔ میں کہوں گا بابا بات یہ ہے زمانے میں کئی چیزیں ایک ہیں تو وہ بھی احد ہیں،
نہیں پتا لگا میں ہوں کی کرا نہیں پتا لگا تو میں ہوں کی کرا تو زمانے میں کئی چیزیں ایک ہیں میں ہوں میرا یہ چیلنج ہے I am one and only in whole the universe میں پوری کائنات میں ایک ہوں میری کوئی مثال نہیں ہے میرے جیسا کوئی لے کے آؤ آپ کہیں گے چہرہ ملتا ہے بال ملتے ہیں آنکھیں ملتی ہیں دانت ملتے ہیں یہ ملتا ہے وہ ملتا ہے باپ تو نہیں نہ ملتا ماں تو نہیں نہ ملتی یہ فنگر پرنٹس ملتے ہیں تو اس لحاظ سے جب میرے جیسا کوئی نہیں ہے تو آپ مجھے ایک کہیں گے اور ایک کہہ کے سمجھا رہے ہیں احد تو گویا مجھے احد کہنا چاہتے ہیں نہیں تیرا ایک اور ہے میرا ایک اور ہے زمانے کا ایک اور ہے مصطفیٰ کا کہا ایک اور تکبیر عظمت و شان مصطفیٰ حضرات سمجھیے عنوان میں نے کچھ اور بیان کرنا تھا لیکن آپ کی جو مرضی ہے صاحب کی کیا خیال ہے صاحب کی مرضی ہے آپ کی ہمارے جو ایک ہے ان کی ایک ابتدا بھی ہے ایک انتہا بھی ہے ایک سے پہلے کیا ہے زیرو ہے کہ نہیں ریاضی پڑھنے والے بولیں ایک سے پہلے کیا ہے زیرو اور ایک کے بعد بھی ہے تو اللہ جس طرح کا ہم ایک سمجھتے ہیں ویسا ایک ہے اللہ سے پہلے زیرو تھا اللہ سے پہلے زیرو نہیں ہے معلوم ہوا ہمارا ایک اور ہے مصطفیٰ کا ایک اور تو مصطفیٰ کی جملہ دے رہا ہوں مصطفیٰ کی مثلیت بنتا ہے ان کی بشریت پہ خود کو قیاس کرتا ہے زیادہ لمبی باتیں نہیں میں کرتا تو میرے نبی کا ایک نہیں سمجھ سکتا اور کیا سمجھے گا جو مصطفیٰ ایک جانتے ہیں اور یہ بات بڑی قابل غور ہے ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھانے والی ہے ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھانے والی ہے کہ جو مصطفیٰ کا ایک ہے اس ایک کی معرفت اگر آدم کو ہوتی رانا صاحب اج پھنس گئے ساڈی محفل چ کہو ذرا سبحان اللہ اگر اس کی معرفت آدم کو ہوتی تو رب کبھی بے انصافی نہیں کرتا فوراً کہہ دیتا آدم جی مولا کہہ دے اللہ احد ہے آدم کہہ دیتے لیکن یہاں آدم بھی اس منصب کی معراج پر نہیں نوح سے ابراہیم سے جناب عیسیٰ تک کوئی بھی اس معرفت کے مقام کا حامل نہیں ہے جب آئی باری
اس کی کہ جس کے میلاد کے دن آ رہے ہیں. جب باری آئی کائنات کے تمام عقدوں کو حل کرنے والے کی، جب باری آئی سربستہ رازوں کو کھولنے والے کی، جب باری آئی بدھیوں کو سلجھانے والے کی، جب باری آئی پہلے سینے سے لگا کر پھر پڑھانے والے کی، تو پھر فرمایا سونا تو کہہ دے وہ اللہ احد ہے، وہ اللہ احد ہے. اور یاد رکھو بڑی پرانی بات ہے، ذرا تھوڑی سی پھر وہ سنانا چاہتا ہوں کیونکہ بات ہے ذرا میٹھی، بات ہے میٹھی. اور سیانے کہتے ہیں گڑ جتنا پرانا ہو جائے مہنگا ہوتا جاتا ہے، قیمتی ہوتا جاتا ہے. تیرے ایک کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، تیرے 1 روپے میں آج بھی 100 پیسہ ہے. چاہے چلتا ہے یا نہیں چلتا، لیکن جب تیرے تیل کا ریٹ بڑھتا ہے تو اتنے روپے اتنے پیسے. تیرا ایک آج بھی ٹکڑوں کو ملا کر بنایا گیا ہے، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ کیسا ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ اب پوچھو وہ جو توحیدیں بیان کرتے ہیں، جنہوں نے ساری عمر توحیدیں سنانے میں، سمجھنے میں، پڑھنے میں، بیان کرنے میں گزار دی ہیں. اب ان سے پوچھو نا کہ مولانا آپ تو ہر سال توحید کی کانفرنس کرتے ہیں، اللہ احد ہے، اب آپ ہمیں سمجھا دیجئے اللہ کیسا احد ہے. تو وہ سمجھا نہیں سکے گا سوائے ایک لفظ کہنے کے، بس وہ ایک ہے، بس وہ ایک ہے. تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں میں بھی تو ایک ہوں، جناب آپ بھی تو ایک ہیں، روپیہ بھی تو ایک ہے، فلاں چیز بھی تو ایک ہے، سامنے یہ رخ کھڑا ہے یہ بھی تو ایک ہے. مجھے سمجھاؤ اس مخلوق کے جمیلے سے باہر نکالو اور بتاؤ کہ احد کا حقیقی معنی ہے. حقیقی معنی کیا ہے؟ حقیقی معنی کیا ہے؟ حقیقی معنی کیا ہے؟ تو وہ بتا نہیں سکے گا، بس یہ کہے گا کہ اصل تو احد کو وہ جانتا ہے کہ جو زمین پر آ کے احد احد کہتا ہے. اب پوچھئے گا جو زمین پر آ کے احد احد کہتا ہے اسے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تجھے محمد کہتا ہوں، میں تجھے احمد کہتا ہوں، سونا تو مجھے احد کہے چلا جا. کروں بات اگلی دو جملہ. تم جس کے احد کو نہیں سمجھ سکے اس کے احمد کو کیا سمجھو؟ میں نے جملہ دیا، تم جس کے احد کو نہیں سمجھ سکے اس کے محمد کو کیا سمجھو گے؟ اس کے احمد کو کیا سمجھو گے؟ تو اللہ نے یہ ساری کائنات اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے، اور جہاں جہاں رب کائنات نے سفر کے دوران روکنا چاہا وہاں وہاں ضرور بالضرور یار کا جلوہ رب نے ضرور دکھایا. جملہ بول گیا، سمجھاتا ہوں. ابھی سمجھ نہیں لگی، میں نے جملہ بولا صرف. اب اس کی ہوگی تھوڑی سی تشریح. آدم ابھی بنا نہیں، صرف بلانے کی بات ہے، بلانے کی بات ہے. فرشتوں آؤ دیکھو میں نے یہ بت بنایا ہے. تو بت کو دیکھا تو فرشتوں نے کہا کہ اگر تجھے تحمید چاہیے، تقدیس چاہیے، حمد چاہیے تو یہ کیا بنا رہا ہے؟ تیری حمد و ثنا کے لیے ہم کافی نہیں ہیں. کہا ذرا ٹھہرو، ابھی تو صرف مکان بنایا ہے، مکی اس میں آنے والا ہے. جا اٹھاؤ
فخر الدین رازی کی تفسیر، آپ کہتے ہیں کہ پھر اس مقام مکین نور مصطفیٰ کو رکھ دیا گیا۔ جب نور مصطفیٰ وجود آدم میں آیا، حضرت اس کے بعد اعتراض پوچھئے نا کس نے کیا تھا؟ اس کے بعد تو اعتراض کی گنجائش رہی نہیں تھی۔ اب تو فرشتے خاموش تھے، اب تو مرحلہ تھا اس خاص نور کی تعظیم کرنے کا، سجدے میں جانے کا۔ اور یہ بات بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر وہ ماحول ہو، جلوہ پھر مصطفیٰ کا ہے، ارواح انبیاء ہو، ارواح انبیاء ہو، اخذ اللہ میثاق النبیین کی بات کر رہا ہوں، وہاں بھی جلوہ مصطفیٰ کا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ ماں کا پیٹ ہو، کیوں حضور ہر جہان کی رحمت ہے۔ اس بات پہ اگر چلا جاؤں 15-20 منٹ لگ جائیں گے، حضور کی رحمت ماں کے پیٹ میں کس طرح کار فرما ہے، لیکن بات کو مختصر کرتا ہوں۔ عالم ارواح میں مقصد جلوہ مصطفیٰ دکھانا، بزم انبیاء میں مقصد جلوہ مصطفیٰ دکھانا، اور ماں کے پیٹ میں کار فرما رحمت مصطفیٰ۔ پھر آ گیا عالم دنیا، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اسے یار کے جلووں سے کیسے محروم رکھو۔ بزم انبیاء میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک دیکھے، سبحان اللہ، عالم ارواح میں ساری روحیں دیکھے، اور اس جہان میں میرے یار کا جلوہ کوئی نہ دیکھے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، رب فرماتے ہیں یہاں بھی میں نے ارسال کر دیا۔ گویا اس جہان میں بھی جلوہ حضور کا ہے۔ اب قبر میں چلے جاؤ، بات کو ختم لگا ہوں کرنے، قبر میں چلے جاؤ، کس کا جلوہ ہوگا؟ اماں آئے گی، ابا آئے گا، پھوپھا تایا چاچا آ جائے گا، کوئی رشتہ دار آ جائے گا، وہ مولوی جو بڑا تیز تیز چلتا ہے وہ آ جائے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ مرحلہ کیا ہے؟ قبر جا کے لٹا دیا، مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے، وقت دفن عمر بھر کی وفاؤں کا صلہ دینے لگے۔ آج رانا صاحب اگر تھوڑا سا مٹی چہرے پہ لگ جائے تو یار اپنی جیب سے نکال کے رومال صاف کرتا ہے، لیکن کل ایک ایسا دن ہوگا اپنے ہاتھوں سے اسی یار کے منہ پہ مٹی ڈالے گا۔ جب سب مٹی ڈال کے آ جائیں گے، بات کو ختم کر رہا ہوں، وہاں پہ ختم کر رہا ہوں جہاں اصل بات شروع ہوتی ہے، جہاں اصل بات شروع ہوتی ہے۔ منکر نکیر آئے، سوال مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ آپ جواب دیں گے انشاءاللہ ربی اللہ۔ کیا بولیں گے؟ پھر یاد کرو کیا بولیں گے؟ پھر بولو کیا کہیں گے؟ یا اللہ میں نے تو انہیں یاد کرا دی ہیں، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کا جواب ہوگا ربی اللہ۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ توجہ، گفتگو کو اس اختتام کی طرف بڑھا رہا ہوں جہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ جواب ہوگا دینی الاسلام۔ کیا جواب ہوگا؟ دینی الاسلام۔ کیا جواب ہوگا؟ پھر تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، کن کے بارے میں؟
کہ اے جواب دینے والے جو ہمارے سوال پوچھنے سے پہلے تیری قبر میں آ چکے ہیں، جو ہمارے سوال پوچھنے سے پہلے تیری قبر میں آ چکے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ، عالم دنیا تو ختم ہو چکی ہے، برزخ پردہ ہے اٹھ چکا ہے، فرشتے تک نگاہ میں آ رہے ہیں، جب تیرے بارے میں سوال کیا گیا تو کیوں نہیں آیا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ چاہیے تو یہ تھا تو آ جاتا، کیا بات ہے، تو نہیں آیا۔ دوسرا سوال تھا کہ جواب کو تیرا دین کیا ہے، دین کو بیچ دیتا، وہ بھی نہیں آیا، وہ بھی نہیں آیا، وہ بھی نہیں آیا۔ یا اللہ، اپنے سوال پر تو نہیں آیا، دین کے سوال پر دین نہیں آیا، اور تیسرے سوال پر سوال ابھی ہوا نہیں۔ تیرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں جلوہ گر ہو گئے ہیں، یا اللہ تو نہیں آیا، تیرا دین نہیں آیا، محمد آ گئے ہیں، تو فرمایا مصطفیٰ سے ذرا پوچھنا، مصطفیٰ سے ذرا پوچھنا کہ میں نے قرآن میں کہا نہیں ہے کہ محمد دین تیرا ہے؟ پوچھنا مصطفیٰ سے۔ مصطفیٰ نے غار میں بیٹھ کر صدیق سے کہا نہیں تھا، بس یہ یہاں والے خاموش ہیں، بس آپ خاموش ہیں، ادھر سے آواز آ رہی ہے، ہر طرف سے آواز آئے نا، سبحان اللہ۔ میں نے کہہ تو دیا تھا دین میرے نبی کا ہے، دین میرے نبی کا ہے، اور رہی میری بات تو محمد نے کہا نہیں تھا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اب جہاں محمد ہوں گے میں ہی تو ساتھ ہوں گا۔ یار سے ہٹ کے کیسے آؤں، یار سے ہٹ کے کیسے آؤں، یار سے ہٹ کے کیسے آؤں، یار سے ہٹ کے کیسے آؤں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو محمد کا ہو جائے یا محمد جسے چن لے اس کا دین بھی پورا ہو جاتا ہے، اسے خدا کا معرفت اور خدا کا پیار بھی میسر آ جاتا ہے۔ ادھر سے آواز آئی، قبراں وچ سپ ہون گے، بچو ہون گے، دھویں ہون گے، ایک ڈنگ مارے گا، اتنے سال تک اس کو درد ہوتا رہے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسے ویسے، لیکن وہ آپ نہیں ہیں، وہ آپ، اسی لیے ہم اپنے مجموع میں ایسی بات نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے یہ وہ، بولو بولو، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ، تو جب یہ وہ ہے ہی نہیں تو ہم یہاں آپ کو کیا سنائیں کہ قبر میں کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا؟ ہم تو وہ ہیں کہ جب حضور تشریف لے آئیں گے نا، کہیے سبحان اللہ، جب حضور تشریف لے آئیں گے قبل اس کے کہ ہم جواب دیں
हुजूर की रहमत बढ़ के हमें गले से लगाएगी। तू वही था ना जिसने इतवार की शब राना रियासत अली के घर में बैठकर प्यार से मोहब्बत से मुझ मोहम्मद पर दरूद भेजा था। या तो हुजूर तक पहुंचा नहीं है, जब पहुंच गया है तो हुजूर तो अकले कुल है, तू कहीं रख के भूल सकता है। मोहम्मद बोलने वाले, मोहम्मद बोलने वाले, और यहाँ हम पढ़ते भी मोहब्बत से हैं। हमें कोई थोड़ी सी कमी कुताई कमी बेशी नजर आए तो हम कह देते हैं यार जरा फिर पढ़ो, जरा पढ़ो ना मोहब्बत से, दुरूद पाक पढ़ो ना, जरा प्यार से पढ़ो ना, इस नीयत से पढ़ो कि हुजूर तक पहुंच रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही सैयदना मुहम्मद वाले वसल्लम। फिर पढ़ दीजिए सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से पढ़ा है, दिल से पढ़ा है, पूरे जज्बात की गहराई से पढ़ा है, हुजूर तक पहुंच गया है। या अल्लाह हुजूर तक पहुंचा क्यों रहा है? कहा इसलिए कि तेरी डाक जाती रहे, मोहम्मद तुझे तकते रहे कि कब ये कब्र में जाएगा और कब मैं करम फरमाऊंगा। तवज्जो। अन्नी जी वहाँ सांप होंगे, वहाँ बिच्छू होंगे, वहाँ टूहे होंगे। बात खत्म करने लगा हूँ, फरिश्ते कहेंगे ओ मुस्तफा के सच्चे गुलाम, वो माँ से बढ़कर मुस्तफा से प्यार करने वाले, और बाप से बढ़कर मोहम्मद करीम की इज्जत और नमूस के लिए पहरा देने वाले। नम का नो मतलब रूस। अभी इसके अल्फाज कह रहा हूँ, कहिए ना सुभान अल्लाह। और रातों को जागने वाले, आ जैसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, पहली रात की दुल्हन सोती है। हुजूर की आमद से पहले बड़ा खास जुमला है, पहली मर्तबा हदिया कह रहा हूँ। हुजूर की आमद से पहले मदीना को मदीना नहीं कहा जाता था, यसरब कहा जाता था। क्या था यसरब में? बलाओं का घर, वबाओं का घर, मुसीबतों का घर। और जब हुजूर मदीने में आए तो मदीने की मिट्टी बन गई खाके शिफा। गोया हुजूर ने बता दिया जहां मैं आ जाता हूं उठे सपादा की कमते जहां मैं आ जाऊं वहां बलाएं रहे, वहां वबाएं रहे। सोना जब तू आता है तो क्या कर्म होता है? फरमाया मेरे आने से कब्र फिर कब्र नहीं रहती, ईमान वाले तेरी कब्र रियाजुल जन्नह बन जाती है, फिर वो कब्र नहीं रहती। वो अगर किसी सहरा में बाहर कितनी ही सूरज की तमाजत क्यों ना हो, लेकिन वो आज के मुस्तफा कब्र में भी जन्नत के मजे ले रहा होता। फिर तो जो बात कंप्लीट हो गई है, फरिश्ते कहते हैं ऐसे सो जा जैसे पहले रात की दुल्हन सोती है। ते पूरे पिंड विचों किसी को पूछ के ते दसो, किसी घर बहुटी आई होए ते घर वालियों दे कमरे च सप छड़े हो। हाय 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 हाय। सर्वे करो, आप अपने गांव में करें, ये अपने गांव में करें, मैं अपने गांव में करता हूं। पूछो कि किसी के घर में दुल्हन आई हो और उसके कमरे में किसी ने सांप बिच्छू छोड़े हो। अरे यहाँ तो हम दुनियादार लोग नहीं करते। और नबी के आशिक को जब कहा जाएगा कि कब्र में ऐसे सो जाओ कि जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोती है, तो क्या मतलब है? अब तेरे लिए चैन ही चैन है, अब तेरे लिए करार ही करार है, अब तेरे लिए स्कूल ही स्कूल है, अब तेरे लिए तमरत ही तमरत है। अरे परेशान ना हो, अब तुझे कोई सताने के लिए नहीं आएगा। जब भी आएगा मोहम्मद का जलवा तुझे जगाने के लिए आएगा।
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ صدقہ